کہ آخرت کا آغاز آپ کے عمل کرنے کے ساتھ ہی شروع ہو جاتا ہے۔ اور یہ بھی ساتھ ساتھ میں آپ کو عرض کر دوں کہ آپ کی نیت، دنیا میں زندگی گزارنے کی نیت یعنی آپ فیصلہ کر لیں اگر، تو پھر آپ کی آخرت شروع ہو جاتی ہے۔ ایک قسم کی آخرت یعنی جزوی نتائج شروع ہو جاتے ہیں۔ دنیا میں یا تو آپ ایک پرسکون زندگی گزاریں گے، اور سکون قلبی سکون، دیکھیں میں سکون کی جب بات کرتا ہوں اس کا مطلب دائمی خوشی، دائمی سکون، بالکل خواہش دنیا سے پاک اور اللہ کی یاد سے آباد دل، یہ قلبی خوشی اس کی دائمی خوشی ہوتی ہے، بالکل پرسکون ہو جاتا ہے انسان۔ لیکن کب؟ کہ جب وہ اللہ کو یاد کرے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم آلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ پریشانی سے چھٹکارا کیسے۔ دیکھیں، اگر آپ واقعی سکون دل کی تلاش میں ہیں اور پریشانی سے نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ حقیقت کو سمجھیں، اپنے حقیقت پر یقین کریں۔ آج کا مسلمان جو ہے وہ اپنے حقیقت کو محسوس ہی نہیں کر پا رہا، نہ اس کو یقین ہے۔ اگر میں آپ سے یہ سوال پوچھوں کہ آپ روح کی ضروریات پوری کر رہے ہیں، روح کی بھوک کو مٹا رہے ہیں، تو یقیناً آپ کے پاس اس بات کا کوئی جواب نہیں ہوگا، آپ لاجواب ہوں گے۔ کیوں؟ کہ ہم نے روح کو بھلا دیا ہے۔ حقیقت میں ہم اپنے اللہ کو بھلا کر زندگی گزار رہے ہیں، بنیادی طور پہ۔ اللہ کی یاد، یعنی اللہ کو بھلانے کا مطلب کیا ہے؟ کہ آپ کا اللہ سے کوئی رابطہ نہیں ہے۔ آپ نے اللہ سے نہیں پوچھا کہ اے اللہ تو نے مجھے کیوں بنایا ہے، کیوں دنیا میں بھجوایا ہے، میں نے کرنا کیا ہے، کیا منزل ہے میری۔ تو یہ سارے سوالات آپ نے نہ پوچھے ہیں نہ آپ پوچھ رہے ہیں، کیونکہ آلریڈی آپ ظاہر کے دھوکے کا شکار ہو چکے ہیں۔ آپ نے ظاہر حاصل دنیا کو مقصد زندگی بنا لیا ہے اور آپ اسی کے لیے زندگی گزار رہے ہیں۔ آپ نے اپنی ضروریات زندگی کو مقاصد زندگی بنا لیا ہے۔ ضرورت کبھی مقصد نہیں بن سکتی، یہ بات نوٹ کر لیں۔ ضرورت ہے۔ تو ہم اپنے باطن کو بھلا کر زندگی گزار رہے ہیں، لہٰذا انسان جو حقیقی ہے وہ پھر پریشان رہتا ہے۔ اور یہ بات اللہ تعالیٰ نے دیکھیں قرآن مجید میں بھی فرمائی ہے، من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا، جس نے بھی میری یاد کو بھلا دیا، اس سے اعراض کیا، تو وہ اس کی زندگی میں اس پر تنگ کر دوں گا، وہ بدحالی میں زندگی گزارے گا، وہ خوشحال نہیں ہو سکتا۔ یہ ایک قدرتی نتیجہ ہے۔ دیکھیں، روح کی ضروریات کو اگر آپ نظر انداز کر دیتے ہیں تو آپ کی روح پریشان رہے گی۔ دل کو چین کب ملے گا؟ جب آپ روح کی ضروریات پوری کریں گے۔ روح کی ضرورت جو ہے وہ اللہ کی یاد ہے، یہ ایک بات نوٹ کر لیں۔ روح کی ضرورت، روح کی غذا اللہ کی یاد ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے، الذین آمنوا وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، جو ایمان والے ہیں ان کے دل مطمئن ہیں اللہ کی یاد میں۔ اور جان لو، صرف اللہ کی یاد سے دلوں کو چین ملتا ہے، مطمئن ہوتے ہیں۔ آج کا انسان پریشان ہے، یہ مادے میں سکون تلاش کر رہا ہے، اس کو مادہ تنگ کر رہا ہے۔ کیوں؟ کہ اس کے خیالوں میں دنیا بس رہی ہے، دنیا ہی ہمارے یعنی حاصل دنیا، اور دنیا ہماری نظر میں اہم ہے۔ ہم نے آخرت کو بھلا دیا ہے، اور آخرت تو یقینی ہے۔ آخرت کا مطلب کیا ہے؟ اعمال کے نتائج۔ اور یہ بھی میں آپ کو عرض کر دوں
کہ آخرت کا آغاز آپ کے عمل کرنے کے ساتھ ہی شروع ہو جاتا ہے۔ اور یہ بھی ساتھ ساتھ میں آپ کو عرض کر دوں کہ آپ کی نیت، دنیا میں زندگی گزارنے کی نیت یعنی آپ فیصلہ کر لیں اگر، تو پھر آپ کی آخرت شروع ہو جاتی ہے، ایک قسم کی آخرت، یعنی جزوی نتائج شروع ہو جاتے ہیں۔ دنیا میں یا تو آپ ایک پرسکون زندگی گزاریں گے، اور سکون قلبی سکون، دیکھیں میں سکون کی جب بات کرتا ہوں اس کا مطلب دائمی خوشی، دائمی سکون، بالکل خواہش دنیا سے پاک اور اللہ کی یاد سے آباد دل، یہ قلبی خوشی اس کی دائمی خوشی ہوتی ہے، بالکل پرسکون ہو جاتا ہے انسان۔ لیکن کب؟ کہ جب وہ اللہ کو یاد کرے۔ میں آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ اگر انسان کے سامنے دو راستے ہیں، یا تو یہ ظاہر کو حقیقت سمجھے گا، یعنی ظاہر پر دھوکہ کھا لے گا، تو پھر یہ پریشان رہے گا۔ ظاہر کو اگر ہم نے حقیقت سمجھ لیا اور حاصل دنیا کو حقیقت سمجھ لیا تو پھر پریشانی آپ کا مقدر ہے۔ دیکھیں اس میں بات اتنی مشکل نہیں ہے۔ اگر آپ نے ظاہر کے دھوکے میں آ گئے، اب آپ اللہ کی یاد سے غافل ہو جائیں گے۔ اگر آپ ظاہر کو حقیقت سمجھ لیا آپ نے، پھر آپ کا دل اللہ کی یاد سے غافل ہو جائے گا اور ظاہر کی یاد آپ کے دل پر حاوی ہو جائے گی۔ آپ ابھی دیکھ لیں نا، اپنی پریشانیوں کو دیکھ لیں، کون کون سی باتیں آپ کو پریشان کرتی رہتی ہیں، کون کون سی باتیں آپ کے خیال میں آپ کے لیے اطمینان کا باعث ہیں، کیا خیالات ہیں آپ کے، کیا مدعا ہے زندگی گزارنے کا، اور کیا پریشانیاں آپ کو لاحق رہتی ہیں، کیا امنگیں ہیں، کیا جذبہ ہے۔ افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہم جو کچھ سوچ رہے ہیں، جو سمجھ رہے ہیں، وہ سارے کا سارا اس کا تعلق جو ہے وہ ظاہر سے ہے، دنیا سے ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ آج کا مسلمان کا دل اللہ کی یاد سے خالی ہے اور دنیا کی یاد سے آباد ہے۔ تو اس میں اگر ایسا ہو گیا تو پھر آپ کی یعنی پریشانی، یہ بات نوٹ کر لیں، پھر آپ پریشان رہیں گے۔ ڈاکٹر کے پاس جائیں گے، مجھے ٹینشن ہے، مجھے انگزائٹی ہے اور بس رات کو نیند نہیں آتی، میں کیا کروں؟ مختلف آپ چیزیں ہر میں آزمائیں گے، لیکن یاد رکھیں کہ مٹیریل میں خوشی نہیں ہے، قلبی خوشی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، آپ نے اچھا کھانا کھا لیا، وقتی طور پہ آپ کو سرور مل جائے گا، شادی کر لی، کچھ اطمینان ہوگا، بچے ہو گئے اور کچھ اطمینان ہوگا، گھر بنا لیا، کچھ اطمینان ہوگا، کاروبار چل پڑا، اچھی نوکری مل گئی اور کچھ وقتی سکون۔ لیکن یہ ہے کہ آپ یعنی یہ خیال ہی غلط ہے۔ خوشی دنیا میں نہیں ہے، خوشی یاد الہی میں ہے۔ اور یاد الہی جب میں کہتا ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے، یہ تسبیح والے یاد الہی نہیں کہہ رہا میں کہ آپ تسبیح اٹھا کے ٹک 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 کرنا شروع کر دیں، نہیں۔ یاد الہی یہ ہے کہ آپ اپنے مالک کو، اپنے آقا کو پہچانیں، اس سے پوچھیں قرآن کے ذریعے اور پیغمبر کے ذریعے کہ میں نے کرنا کیا ہے، میں کس لیے، اے اللہ آپ نے مجھے کس لیے بنایا ہے؟ کچھ سال پہلے میں نہیں تھا اور کچھ سال بعد میں پھر نہیں ہوں گا، لیکن میرا مقصد حیات کیا ہے، میں نے کیوں جینا ہے؟ تو جب آپ اللہ سے سوال کریں گے، رسول سے پوچھیں گے، تو آپ کو پھر جواب ملے گا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے لیے بنایا ہے، یعنی منزل اللہ ہے انسان کی، اور اللہ تک پہنچنے کے لیے ہمیں اللہ تعالیٰ نے اپنا راستہ بتایا ہے۔ اہدنا صراط المستقیم، آپ ہر نماز کی ہر رکعت میں یہ دعا مانگتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ تو ہمیں اپنا سیدھا راستہ بتا۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دینے والے ہیں، اس کے راستے پر چل کر آپ کو ایک نمونہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے۔ منزل اللہ، راستہ اللہ کا، طریقہ محمد رسول اللہ کا۔ اور مقامی طور پہ یہ بات نوٹ کر لیں، اگر آپ نے اللہ کو منزل بنا لیا اور اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکا دیا اور رسول کو اپنا رول ماڈل بنا لیا، مقامی طور پر
ایک رہنما جو اللہ کا بندہ ہو تو اس کو آپ نے اپنے لیے ٹیوشن رکھنی ہے، ایک سچے شخص کو ڈھونڈنا ہے اور اس سے تعلق بنانا ہے، اس کی انگلی پکڑ کے اس سے راستہ پوچھتے پوچھتے اپنے زندگی کا سفر طے کرنا ہے، اس کے بغیر کامیابی ناممکن ہے۔ استاد، آج ہمیں ایک نائب رسول کی ضرورت ہے، ایک وارث نبی کی ضرورت ہے، ایک سچے شخص کی ضرورت ہے۔ یہ بات قرآن اور حدیث دونوں سے ثابت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، تم اس شخص کی پیروی کرو جو میری طرف رجوع کر چکا ہے۔ من اناب الیہ، یعنی جو بھی من اناب الیہ، تو یہ تو ایک عام بات سمجھنے آنے والی ہے۔ جو اللہ کے راستے پر چل رہا ہے اور وہ آپ سے سینئر ہے اور وہ جانتا ہے اللہ کے راستے کو، آپ اس سے درخواست کریں کہ بھئی میں نے بھی جانا ہے تو آپ مجھے بھی راستہ بتاتے جائیں، تو یہ ایک مطلب جینون بات ہے۔ تو بہرحال یہ ساری باتیں ہیں، بات کرتے ہیں ایک وقفے کے بعد۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم